بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او کالی لڑکی، بات تو سن۔ اس فکرے پر اس نے مڑ کر دیکھنا بھی مناسب نہ سمجھا۔ اس کے ماں باپ نے نہ جانے اس کا نام کیا سوچ کر زیب نثار رکھ دیا تھا۔ ہوش سنبھالتے ہی اس نے سب کے منہ سے اپنے لیے کالی کا نام ہی سنا تھا۔ بچپن میں بھی جب کوئی کھیل کھیلتی تو اس کے حصے میں سب سے گھٹیا مقام ہی آتا، کیونکہ وہ کالی تھی۔ اس کی رنگت باقی بہن بھائیوں کے مقابلے میں اتنی کالی کیوں تھی؟ اس کا شکوہ اس نے ہر رات سر سجدے میں رکھ کر اللہ سے کیا تھا، مگر اس کا جواب اس کو بھی نہ ملا تھا۔ بچپن میں جب بھی اس کی ماں اس کے لیے کپڑے بناتی تو اس کے حصے میں سب سے برا رنگ آتا، کیونکہ اس کی ماں کا یہ ماننا تھا وہ کچھ بھی پہن لے اس نے برا ہی لگنا ہے۔ کبھی کالی، کبھی چڑیل، کبھی اس کو کالی ماتا کے ناموں سے پکارا جاتا تھا۔ ان ناموں میں اس کا اصل نام نہ جانے کہاں کھو گیا تھا۔ جوانی کی حدود میں جب اس نے قدم رکھا تو اس کی یہ کالی رنگت قدرے کم ہو گئی اور آئینہ دیکھ کر اسے بھی اپنا آپ اچھا لگنے لگتا، مگر اس کے باوجود بھی جو کوئی بھی اس عورت کے رشتے کے لیے آتی تو اس کی چھوٹی بہن کو پسند کر لیتی اور اس کی کالی رنگت کی بنا پر اسے دھتکار دیا جاتا، یہاں تک کہ اس کی جوانی ڈھلنا شروع ہو گئی۔ تعلیمی میدان میں اچھی پوزیشن کے باوجود اس کی رنگت اس کے لیے ہر محاذ پر آڑے آتی رہی۔ اس نے تنگ آ کر مختلف کمپنیوں کی رنگ گورا کرنے والی کریموں کا استعمال بھی شروع کر دیا، جس کی وجہ سے اس کی رنگت میں کسی حد تک تبدیلی تو ہو گئی، مگر وہ اب بھی اتنی گوری نہ تھی کہ وہ رشتے کے لیے آنے والی خواتین کو متاثر کر سکتی۔ اس کے ماں باپ کی بے شمار کوششوں کے باوجود آخرکار اس کا رشتہ ایک گھر میں طے ہو گیا۔ لڑکا عمر میں کچھ زیادہ تھا، مگر اس کی بہن نے اپنے بھائی کے گھر کو بسانے کے لیے ایک لڑکی تلاش میں اس کو پسند کر لیا، لیکن یہ بات اس کی شادی کے بعد پتہ چلی کہ اس کی نند کی خواہش تھی کہ اس کی بھابھی اس سے دبی رہے تاکہ وہ اس کی شادی کے بعد بھی بھائی کے گھر پر اپنا دبدبہ برقرار رکھ سکے۔ اس کے شوہر نے گھونگھٹ اٹھاتے ہی اس کو ناپسند کر دیا اور کہہ دیا کہ وہ نہیں چاہتا کہ اس کے بچے بھی اس کی طرح کالے ہوں۔ پھر اس نے ارادہ کر لیا کہ میں اس کو ماں نہیں بننے دوں گا۔ 2 ماہ بعد اس کالی لڑکی کے شوہر نے ایک سفید اور خوبصورت لڑکی سے شادی کر لی۔ اب اس کی حیثیت اس گھر میں ایک خادمہ سے زیادہ نہیں تھی۔ اب وہ اپنے شوہر کے کمرے سے ان سرگوشیوں کو سنتی جن کے لیے اس کے کان ترستے تھے۔ اس کے شوہر کی دوسری بیوی، جو کہ خوبصورت اور کم عمر تھی، اس کو اپنے شوہر کی عمر زیادہ اور آمدنی کم لگنے لگی، جس کی وجہ سے گھر میں ہر وقت جھگڑا رہنے لگا، اور آخر ایک دن دوسری بیوی اس کے شوہر کو چھوڑ کر چلی گئی۔ اب اس کا شوہر ایک بار پھر اس کے پاس آنا چاہتا تھا اور اس کے کالے چہرے اور کالے نصیبوں کو رنگین کرنا چاہتا تھا، مگر اب اس کا حوصلہ نہیں تھا کہ ساری عمر جس کالے رنگ کا تانا اس نے سنا اس کے بچے بھی یہ سنیں۔ اس لیے اس نے اپنے شوہر کے بڑھتے ہوئے ہاتھ کو جھٹک کر اپنا سامان باندھا اور اپنے گھر چلی گئی تاکہ دوبارہ اس جیسی کسی لڑکی کو اس طرح کے امتحان سے نہ گزرنا پڑے۔ کل ایک لڑکی سے ملنے کا اتفاق ہوا۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ کوئی اچھی سی جاب بتا سکتے ہو؟ میں نے وجہ پوچھی تو حیران ہو کر چپ سا ہو گیا۔ ہوا یوں کہ کچھ دن پہلے ایک فیملی لڑکی کو دیکھنے آئی۔ لڑکی ماشاءاللہ پیاری ہے اور ماسٹر کیا ہوا ہے۔ شہد دینے کے بعد لڑکی روم میں چلی گئی۔ کچھ طریقوں کے بعد بات پکی ہونے لگی تو سوال جہیز کا آ گیا۔ لڑکے کی ماں نے کہا کہ ہمارے خاندان میں یہ رواج ہے کہ 15 تولہ سونا، 10 مرلے کا پلاٹ اور فلاں فلاں سامان فرنیچر ہوتا ہے، اور ساتھ بیٹھا بیٹھا چائے کی سپ لیتا رہا۔ کچھ دیر پہلے جہاں لڑکی کی بات اور ہنسی مذاق ہو رہا تھا، اب وہاں سناٹا تھا۔ آخرکار جواب نہ ہو گیا۔ لڑکی ڈر کے مارے کمرے سے نہ نکل رہی تھی۔ آخر برتن اٹھانے کے لیے آئی تو غیرت مند پڑھا لکھا بے روزگار بھائی
بولا جتنا اس کو پڑھانے پر پیسہ لگایا اس سے اچھا تھا جہیز بنا لیتے۔ پھر غصہ سے بہن کی طرف مخاطب ہوا، اتنا باپ نے پڑھایا ہے، کوئی اچھی جاب کرو اور جہیز بنا۔ وہاں بیٹھا باپ خاموش تھا اور ماں آنسو بہا رہی تھی۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی معاشرے کی المیہ کہانی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں۔ تب تک خدا حافظ۔